انسانی لاش سے رسنے والے خون کے دھبے اس کے ہاتھوں پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ 5 میں سے 3 لاشیں مردہ خانے کے سلیب پر رکھی تھیں اور 2 سیڑھیوں کے پاس زمین پر۔ مردہ خانے کے دوسرے کونے میں لگے واش بیسن سے ہاتھ دھوتے وقت اس نے بڑے اطمینان سے عملے کے رکن سے پوچھا، چاچا میرا ناشتہ لگا دیا؟ جواب میرے لیے سوال سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ جی وہ رکھا ہے آپ کے پیچھے، اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تم یہاں ناشتہ کرو گے؟ مردہ خانے میں، ان لاشوں کی موجودگی میں؟ اب سوال کرنے کی باری اس کی تھی۔ کتنے دن ہوئے یہ کام کرتے ہوئے؟ یہی کوئی 2 برس، میں نے جواب دیا۔ 3 برس اور کر لو، پھر یہیں تم میرے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوگے۔ ان لاشوں کے پاس میری طرح تمہارے سینسز بھی ڈیمیج ہو جائیں گے۔ کراچی کے جناح ہسپتال کے میڈیکل آفیسر کی بات مجھے کچھ غلط بھی نہیں لگی۔ آخر میں بھی تو ان لاشوں کے درمیان تاثرات سے بالکل آری کھڑا تھا۔ یہ 5 لاشیں گولیاں لگنے سے ہلاک ہونے والوں کی تھیں اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لائی گئی تھیں۔ میں کراچی کے انگریزی اخبار دا نیوز کے کرائم رپورٹر کے طور پر تفصیلات جاننے کے لیے مردہ خانے پہنچا تھا۔ یہ سن 1992 میں شروع ہونے والے اس آپریشن کلین اپ کا اختتامی زمانہ تھا جس کا سرکاری نام آپریشن بلیو فاکس رکھا گیا تھا، مگر یہ کراچی آپریشن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس وقت تک کراچی اتنی قتل و غارت اور لاشیں دیکھ چکا تھا کہ شاید ہم تمام اہلیان کراچی کے سینسز ڈیمیج ہو چکے تھے۔ 1990 کی اس پرتشدد دہائی میں تب تک ڈاکٹرز اور رپورٹرز کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی کہ کوئی مردہ خانے میں ناشتہ کر رہا ہو، مگر 25 برس تک یہ سب ہوتے دیکھنا اور اس کو رپورٹ کرنا بھی کوئی آسان نہیں رہا۔ فرینڈز، آپ اپنا ذرا سا دل سخت کیجئے تو میں آپ کو بھی اس پرتشدد کراچی کی گلیوں میں لے چلوں جہاں یہ آپریشن کیا گیا تھا۔ 24 اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے تو نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حیران کن کامیابی حاصل کی اور کراچی سے کامیاب ہونے والی مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM نے نواز شریف کی حکومت میں شمولیت اختیار کی۔ آج MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان اور MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد دونوں اس وقت الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے اور ان دونوں کو الطاف حسین اپنا دایاں اور بایاں بازو قرار دیتے تھے۔ MQM نے اپنے تنظیمی ڈھانچے کو 2 زونز میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مغربی اور وسطی ضلع پر مشتمل علاقوں کے ذمہ دار عامر خان تھے، جبکہ مشرقی اور جنوبی اضلاع کی ذمہ داری آفاق احمد کے سپرد تھی۔ پھر خبریں یہ آنا شروع ہوئیں کہ یونٹ اور سیکٹر کے ذریعے علاقہ کنٹرول کرنے کی سیاست ہو رہی ہے اور کراچی کے اندر بھتے وصول کیے جا رہے ہیں، اور الطاف حسین ان شکایات پر آفاق احمد اور عامر خان کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ سن 1991 میں عامر خان اور آفاق احمد کو تنظیم سے خارج کر دیا گیا اور سارے کا سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا۔ یونٹ اور سیکٹرز تحلیل کر کے سینکڑوں کارکنوں کی تنظیمی رکنیت معطل کر دی گئی۔ عامر خان، آفاق احمد اور MQM سے نکالے جانے والے ان کے کئی حامی شہر سے چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ MQM کا موقف تھا کہ انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کو تنظیم سے نکال دیا ہے۔ اب MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد اس وقت کی صورتحال کے اس تجزیے کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ کراچی آپریشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کو تو خود الطاف حسین کی MQM کی حمایت حاصل تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سلسلے میں ایک اجلاس میں MQM کی مرکزی قیادت یعنی چیئرمین عظیم احمد طارق، جنرل سیکرٹری عمران فاروق اور وائس چیئرمین سلیم شہزاد تینوں موجود تھے۔ MQM نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کی حمایت کی۔ آفاق احمد کے بقول پھر فوج کے اس وقت کے سربراہ اسلم بیگ سے الطاف حسین کی ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ سارے معاملات پہلے سے طے شدہ تھے۔ اس ملاقات میں MQM سے فرمائش کی گئی کہ جناب آپ قومی دھارے کی سیاست کیجیے۔ الطاف حسین نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں، تو جنرل بیگ نے یونس حبیب کو وسائل کا انتظام کرنے کو کہا، اور جب وسائل کا انتظام ہو گیا تو الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی تیاریاں ہوئیں۔ آفاق احمد بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارا یعنی میرا اور عامر خان کا اس بات پر اختلاف ہوا کہ ہم تو مہاجر سیاست کرنے آئے تھے، اگر آپ قومی دھارے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور مہاجر لفظ سے دستبردار ہوں گے تو ہم تو پھر نہ یہ سیاست کریں گے اور نہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور یوں ہم ان سے علیحدہ ہو گئے۔
کہانی اور آگے تب بڑھی جب جنرل آصف نواز فوج کے سربراہ بنے تو خبریں آنے لگیں کہ سندھ میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ عناصر خصوصاً اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے تقریباً 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے، اور 28 مئی 1992 کو آپریشن بلیو فاکس شروع کر دیا گیا، جسے کراچی آپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کراچی آپریشن 19 جون 1992 کو شروع ہوا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کی حمایت خود MQM نے بھی کی، لیکن جب آفاق احمد اور عامر خان واپس آئے اور MQM کو اندازہ ہوا کہ ان کو ہدف بنا لیا گیا ہے تو اس معاملے نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ آفاق احمد اور عامر خان کی قیادت میں بنائی جانے والی MQM حقیقی کے لیے ریاست کی جانب سے بالکل کھلی حمایت اور الطاف حسین کی تنظیم کے خلاف یک طرفہ کارروائی سے خود ریاست کے اداروں میں اختلافات ابھرنے لگے۔ MQM نے اپنے خلاف یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور آپریشن کلین اپ اب سیاست کی نظر ہو گیا۔ اسی دوران جام صادق کے انتقال پر نئے وزیر اعلیٰ کی تلاش شروع ہوئی اور MQM کے ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو ماحول آپریشن سے قبل الطاف حسین کی تنظیم کے خلاف بنا ہوا تھا وہ یک طرفہ کارروائی سے متاثر ہوا اور MQM سیاسی طور پر مظلوم نظر آنے لگی۔ ذرائع ابلاغ میں بحث شروع ہو گئی کہ اگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کرنا تھا تو MQM حقیقی کیوں بنائی گئی؟ یہ تو وہی جرائم پیشہ عناصر ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی شروع ہوئی تھی، اور اس بحث میں آپریشن اپنی سمت کھو بیٹھا۔ پاکستان سے ترک وطن کر جانے والے سندھ پولیس کے ایک سابق افسر نے کہا کہ جب آپ ایک گینگسٹر کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کو لاتے ہیں تو اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے۔ کراچی آپریشن کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ دا نیوز کے سابق چیف رپورٹر زرار خان نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ فوج کے ٹرکوں پر ایسے افراد علاقوں میں لائے گئے جو پہلے سے مفرور تھے اور بعد میں MQM حقیقی کے افراد قوت بنے۔ الطاف حسین کی تصاویر اور پوسٹرز، سائن بورڈز طرز کی بڑی بڑی بورڈنگز اور قدآور تصاویر پر کالک ملی گئی اور ان پر جوتوں کے ہار لٹکائے گئے۔ MQM کے کارکنوں کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے ملوایا گیا اور یہ زیر حراست افراد رٹو طوطوں کی طرح جرائم کا اعتراف کرتے دکھائی دیے۔ MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ بالکل بیہودہ بات ہے کہ ہمیں سپورٹ یا مدد حاصل تھی۔ الطاف حسین سے اختلافات کے بعد ہمارے خاندان کراچی میں بے یارو مددگار تھے، ہمارے گھر جلائے جا رہے تھے اور ہم مزید باہر نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا پھر اس کے بعد ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم رات کو آئے، مگر طے یہ تھا کہ تمام کارکنان ساتھ آئیں گے اور اگر ہمارے مخالفین علاقوں میں ہوں گے تو ان کو ٹریپ کریں گے، اور ہم نے واپس آ کر انہیں ٹریپ کیا۔ جب ہم اپنے علاقوں میں آئے تو عام لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ کارکنان اور عام لوگوں نے MQM کے خلاف اپنے جذبات اور ناراضگی کا کھل کر اظہار کیا۔ ہم تو انتہائی کم تعداد میں تھے۔ جو غصہ MQM کے خلاف سڑکوں پر نظر آیا وہ تو عوام کا اظہار تھا۔ اس وقت ڈان گروپ آف نیوز پیپر کے انگریزی جریدے نے لکھا کہ جب صورتحال بگڑی تو خود MQM کی قیادت نے فوج کو بلوایا کہ عوام بہت مشتعل ہے، یہ 90 یعنی MQM کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر سکتی ہے، فوج آئے اور انہیں سنبھالے۔ آفاق احمد نے وضاحت کی کہ ہمیں کسی کی کوئی مدد نہیں تھی اور نہ مل سکی، بلکہ ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ فرینڈز، کراچی آپریشن کی کہانی ابھی جاری ہے۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔